بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفینہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے۔ سامعین معظم، آج آپ حویلی کا اسرار کا دوسرا حصہ سن پائیں گے، تو چلیں بلا تاخیر حویلی کا اسرار کا دوسرا حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ جس لڑکے کا ذکر ہو رہا تھا وہ آج ہی ان کی کلاس میں داخل ہوا تھا۔ اسی دوسرے اسکول سے تبدیل ہو کر آیا تھا اور جب سے آیا تھا روئے جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اسے اپنا پہلا اسکول چھوڑنے کا دکھ ہو، یا پھر وہاں اس کے کچھ دوست ہوں، ان کی یاد اسے ستا رہی ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر اسکول تبدیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ محمود نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم یہ بات تو اسے پوچھ ہی سکتے ہیں۔ دونوں اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ میں محمود ہوں اور یہ فاروق، محمود نے کھنگار کر کہا۔ اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں تو دو آنسو اس کے گالوں پر لڑک آئے۔ اور میں حارث منیر ہوں، اس نے تعارف کرایا۔ جس اسکول کو چھوڑ آئے ہیں وہ یاد آ رہا ہے؟ نہیں، اس نے فوراً کہا۔ وہاں کچھ گہرے دوست تھے، ان کی یاد آ رہی ہے؟ فاروق بولا۔ نہیں۔ تب پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ محمود نے پوچھا۔ میرے ابا جان کا۔ وہ اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ اوہو، ہم سمجھ گئے، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ آج شاید ان کا کوئی دن ہے، شاید ان کی برسی ہوگی، اس لیے آپ روئے جا رہے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ تو پھر کیا آپ کے ابا جان کسی دوسرے ملک گئے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ بات بھی نہیں۔ تب پھر کیا بات ہے؟ اسی وقت گھنٹی بجی، یہ چھٹی کا اعلان تھا۔ سب لڑکے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ دونوں میرے گھر آ جائیں، بات آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ یہ رہا میرا پتہ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سنہری رنگ کا کارڈ ان کی طرف بڑھا دیا۔ محمود نے کارڈ لے لیا اور اس پر نظریں جما دیں۔ کارڈ پر شیخ محمد منیر درج تھا۔ تو یہ آپ کے والد صاحب کا نام ہے؟ محمود نے نظریں اٹھائیں، پھر چونک اٹھا کیونکہ حارث منیر جا چکا تھا۔ یہ تو واقعی عجیب لڑکا ہے، ہمیں الجھن میں ڈال گیا، فاروق بڑبڑایا۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم بھی اس کے گھر جا کر اسے الجھن میں ڈال دیں گے۔ محمود مسکرایا۔ نہیں، کیا ضرورت ہے؟ ہم اس کے معاملات میں ٹانگ کیوں اڑائیں؟ فاروق نے منہ بنایا۔ ذرا سوچو، اس کے والد فوت نہیں ہوئے، نہ کسی دوسرے ملک میں گئے ہوئے ہیں، پھر وہ کیوں ان کے لیے پریشان ہے؟ محمود نے اسے گھورا۔ ذرا کیا، میں تو خوب سوچ چکا ہوں، بات اتنی سی ہے کہ اس کے والد بیمار ہیں۔ فاروق نے پرزور لہجے میں کہا۔ بات اگر صرف اتنی سی ہوتی تو ہمیں اس پر اسرار انداز میں کارڈ دے کر چلانا جاتا۔ محمود نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر تمہیں اتنی ہی بے چینی محسوس ہو رہی ہے تو جا کر معلوم کر آنا۔ آؤ اب چلیں، فاروق بولا۔ گویا تم میرا ساتھ نہیں دو گے؟ نہیں، مجھے دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کا کوئی شوق نہیں۔ خیر، میں فرزانہ کو ساتھ لے جاؤں گا، وہ بھی تمہارے ساتھ جانے سے انکار کر دے گی، فاروق نے فوراً کہا۔ خیال ہے تمہارا؟ محمود نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کتابیں اٹھا کر دونوں باہر آئے۔ فرزانہ کے اسکول پہنچے۔ وہ بے تابانہ انداز میں گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یوں ہی وہ اس کے نزدیک رکے، بھنا کر بولے۔ پورے 2 منٹ لیٹ ہوئے تم لوگ، اور یہ اس کی وجہ سے ہوا، محمود نے پر اسرار لہجے میں کہا۔ اس کی وجہ سے ہوا؟ کیا مطلب؟ فرزانہ چونکی۔ فرزانہ ہوشیار، یہ حضرت زبردستی سسپنس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فرزانہ نے جلدی سے کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں زبردستی کے سسپنس میں آنے والی نہیں، فرزانہ مسکرائی۔ میں حارث منیر کی بات کر رہا ہوں، وہ آج ہی کسی دوسرے اسکول سے تبدیل ہو کر ہمارا کلاس فیلو بنا ہے، لیکن جس وقت سے آیا ہے برابر روئے جا رہا ہے۔ اس میں تو کوئی پر اسرار بات نہیں، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، فرزانہ نے منہ بنا کر کہا۔ تم سمجھی نہیں، خیر سنو، میں بتاتا ہوں۔ سامعین معظم، آج آپ نے دوسری قسط سنی، آپ کو کیسی لگی؟
یہ آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا۔ ملتے ہیں کل تیسری کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔